بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21، ترجمہ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ واو اور قاسم قسم کھائی شیطان نے، ایسے یقین دلاتا ہے قسم کھا کے، قسم کھا کے کہتا ہے میں قسم کھا کے تمہیں صحیح بتا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قسم کھائی اس نے ہما ان دونوں کے لیے، ان دونوں کو قسمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش کی کہ انی یقیناً میں لکما تم دونوں کا لامن الناصحین خیر خواہ ہوں۔ قسم کھائی اس نے ان دونوں کے سامنے کہ یقیناً تمہارے لیے میں خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر جب اتنی بندہ کرتا ہے نا کہ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بہتری چاہتا ہوں، تو بندہ بات میں لیکن اللہ کہتے ہیں اس بندے کی بات میں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تمہارا عدو مبین، اللہ نے اس وقت نا کما کا صیغہ لگایا تھا کہ تم دونوں کا دشمن کھلا جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ تب انسانیت میں دو ہی تو لوگ تھے، آدم اور حوا، تو اللہ نے پھر کما کی ضمیر لگائی کہ تم دونوں کا دشمن۔ اب ان دونوں کا دشمن ہمارا بھی دشمن، ہم ان کے بچے ہیں، ان کی آگے نسل ہے، تو کہا کہ وہ قسمیں کھائیں اس نے ان دونوں کے سامنے یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو لہٰذا میری بات مانو اور یہ دانہ کھا لو۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے، یہاں لیسن یہ ہمیں مل رہا ہے کہ چاہے جو بھی کوئی قسمیں کھائے، ترلے مارے، منتیں کرے، ورغلائے، اس کے پیچھے نہیں لگنا، وہ دھوکہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا اور عقل پر شہوت غالب آ گئی، عقل پر غلبہ آ جاتا ہے کس چیز کا؟ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اس کا، تو شیطان ہمیشہ اسی کے بارے میں ورغلاتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو وہ ناجائز بھی ہو تو کہتا ہے اس کو حاصل کر لو، اور اسے وہ جیسے آج رشوت دیں تو نوکری لیں، رشوت تو منع ہے نا، تو شیطان پھر ہمیں ورگلائے گا تمہاری تو ضرورت ہے تم دے لو، اب لینے والوں کو گناہ ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں لینے والوں کو، دینے والوں کو، دلانے والوں کو، آگے دلیلی کرنے والوں کو، لکھنے والوں کو، لکھانے والوں کو، تو ہم دینے والے تو ایسے پاک ہو رہے ہوتے ہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ کہتا ہے تم اس کی نہیں میری مانو۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ فَدَلَّ، پس اس نے اتار دیا، ہما ان دونوں کو، ان دونوں کو، ہاں جی، ان دونوں کو نیچے اتار دیا، بغرور، دھوکے سے، دھوکہ ہی دیا نا، دکھایا کچھ اندر کچھ، ہائے ہائے ہائے، بات کچھ ہے اور بنا کے کچھ بتا رہا ہے، میں خیر خواہ ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم یا پھر فرشتے بن جاؤ گے، تمہاری موج لگ جائے گی، جبکہ یہ سب کچھ تو نہیں تھا، بلکہ اسے پتا تھا کہ یہ جنت سے نکل جائیں گے، تو پھر دھوکہ دیا، جھوٹ بولا۔ دھوکے سے خرید و فروخت کرنا، بیچنا مال، یہ بھی دھوکہ ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَا، ہائے جب اس کی باتوں میں آ گئے، فَلَمَّا، پس جب ذَاقَا، چکھ لیا ان دونوں نے، الشَّجَرَۃَ، اس درخت کو، جب چکھ لیا درخت کا پھل، تو کیا ہوا پھر؟ ہائے ہائے ہائے، بدت، ظاہر ہو گئی، ننگی ہو گئی، ظاہر ہوگی، لہما، ان دونوں کے سامنے، سوآتہما، ان دونوں کی ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گئی ایک دوسرے کے سامنے ان کی شرمگاہیں، وطفقا، پھر وہ دونوں شروع ہوئے، شرم آئی،
पैगंबर थे, वो पैगंबर की बीवी हैं, बेशर्म तो नहीं थे ना, वो ऐसा तो नहीं चाह रहे थे। ये तो शैतान ने धोखे से काम किया। हाँ, उसे पता था ये ऐसा कर, बेहयाई का काम शैतान बड़ा खींच खींच के बंदे से कराता है। उसे पता था कपड़े उतर जाएंगे जन्नत के, ये लोग नंगे हो जाएंगे। वो ताफिका, वो दोनों शुरू हुए, यखसिफानी, चपकाने लगे, अलैहिमा, उन दोनों पर, यानी दोनों शर्म गाहों पर, अपनी अपनी शर्म गाहों पर, मिन वराकातिल जन्नह, जन्नत के पत्ते, जन्नत के पत्तों से वो अपने जिस्म, नंगे जिस्म को ढांपने लगे। हाय हाय, वो ढंप सकते थे फिर पत्तों से। वनादाहुमा, जब ये पोजीशन देखी आदम और हव्वा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो आवाज़ दी। फनादा, पुकारा अल्लाह ने, फनादा, पुकारा हुमा, उन दोनों को, रब्बुहुमा, उन दोनों के रब ने कहा, अलम, क्या नहीं, अनहकुमा, मैंने तुम्हें मना किया था, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, अन तिलकुम शजरती, तुम्हारे इस दरख्त से, तो तुम फिर भी इसके पास गए। क्या मैंने नहीं कहा था, वाकुल्लकुमा, क्या मैंने नहीं कहा था तुम दोनों से कि इन शैतान, यकीनन शैतान जो है, लकुमा, वो तुम दोनों का अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। तो फिर भी तुमने उसे दोस्त माना। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, दोस्त हूँ, बेली सज्जन हूँ, है तुम्हारा दर्दी हूँ, तो तुमने मान लिया। तो तुम्हारे वो रब की बात किधर गई जो उसने कहा था कि ये तो तुम दोनों का अदुव्वुम मुबीन है। हाय, आदम ने गलती की तो इब्ने आदम भी गलती करता है। आदम भूल गया अपने रब की बात को और शैतान पर यकीन किया और खसारा खाने वालों में से हो गया। ऐसे ही आज इंसान भी करता है, अल्लाह की बात को भूल जाता है जो अल्लाह ने वाज़िया की हुई है और शैतान के हथकंडों में आ जाता है। और इस बात पर गौर करना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, आदम ने गलती तो की थी पर एक बार की, वो सुधर गए थे, दोबारा नहीं शैतान के हाथों आए। अल्लाह ने फिर बतलाया कि तू कैसे फिसल गया, कैसे तूने उसकी बात को मान लिया, फिर पूरी ज़िंदगी उसकी बात में नहीं आए। हालांकि पहले तो जन्नत में थे, आप दुनिया में रह के गए हैं। फिर इतनी मेहनत की, इतने बच्चे, इतनी जिम्मेदारियां, नबूवत, हर चीज़, पहले इंसान थे, कोई अभी तरीक़ेकार नहीं था दुनिया में जीने का, लेकिन दोबारा शैतान के हाथों नहीं लगे। मोमन वो है जो मोमन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, यानी जहाँ से एक दफ़ा धोखा मिल जाए ना, वहाँ वापस मोमन नहीं जाता। तो शैतान ने अगर फिसलाया है तो अच्छी बात है, दोबारा ना फिसलें। अगर फिर भी आप इंसान हो, गलती होगी, दोबारा भी हो गई, तो फिर आप अपनी सीधे राह लाइन लें और दोबारा उसकी तरफ न जाएं। ये अहद कर लें, ये दिल से सोच लें। अगर आप ये दिल से सोच लेते हैं तो फिर शैतान जब भी आपको वर्गलाता है तो आप वापस अल्लाह की तरफ आते हैं, तो अल्लाह आपको अपना लेता है, क्योंकि आपका दिल साफ था, आप अल्लाह की तरफ ही जाना चाहते थे। लेकिन शैतान ने बड़ी कोशिश की और आपको पीछे लगा लिया। लेकिन इतना ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बार बार, है ना। तो हम दिन में कितनी दफ़ा झूठ बोलते हैं, कितनी दफ़ा शैतान हमें वर्गला लेता है, कितनी दफ़ा हम शैतान के पीछे लग के कितने गलत काम करते हैं, कितने डेली नमाजें छोड़ते हैं, कितने सजदे छोड़ देते हैं हम शैतान के पीछे लगते हैं डेली। और ये जो है ना, ये इस बात की दलील है कि हम अपने काम से गाफिल हैं, हम गफलत में पड़े हुए हैं, हम एक्टिव ही नहीं हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे, हमारा फोकस ही नहीं है। नबियों का फोकस था। जिस नबी से गलती हुई ज़िंदगी में एक दफ़ा ही हुई है, फिर नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, हालांकि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, एक बार ही बोला, 3 बार बोला झूठ। अल्लाह की रज़ा के लिए एक बार बोला था जब कहा कि ये तुम्हारे बड़े बुत ने जो है ना सबको मारा है, इनसे पूछो। फिर ये सारा मेरी बहन है, वाकई चाचा साहब तो बहन ही थी। जब क़यामत के दिन होगा ना तो कहेंगे ना लोग, इब्राहीम आप तो खलीलुल्लाह है ना,
تو آپ اللہ سے سفارش کیجئے. کہتے ہیں نہیں 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 میں نہیں جاؤں گا, میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے, اگر وہاں اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا. اور ہمارے نبی, ہمارے رہنما, ہمارے رہبر سب سے اینڈ پہ آئے ہیں نبیوں کے. اب ہم کہتے ہیں ہم اینڈ پہ آئے ہیں, ہماری تو غلطیاں ہی غلطیاں, وہ تھے, ہم تو غلطیاں ہی کرنے والے, غلطیوں کے لیے ہی آئے ہیں, بس ایسا مائنڈ. ہمارے نبی بھی نبیوں کے لاسٹ پہ آئے تھے, پر ہر نبی کے شاید جن نبیوں سے غلطی ہوئی 1 دفعہ یا 2 یا 3 دفعہ, پر میرے نبی سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی ہے. ہمارے نبی کی زندگی پوری کی پوری بے عیب ہے, قرآن لا ریب ہے. تو ہم اس نبی کے امتی ہو کے اتنے بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو خود کو بیکار خود بنا لیا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے یہ پھسلاتا ہے تمہیں خیر خواہ کہہ کر کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ میری بات کو یاد کرنا ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میں نے تمہیں آنکھیں, کان, جسم, روح ہر چیز دی ہے, یہ دنیا تیرے تابع کر دی ہے. صرف اتنا ہی کہا ہے کہ تو میرے تابع ہو جا. اور تو کیا کرتا ہے؟ تو شیطان کے قدموں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے پھسلانے سے مت پھسلنا, اس کے پھسلانے سے مت پھسلنا. پھر جب اس نے پھسلا ہی لیا نا حضرت آدم اور حوا, حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو, تو پھر کیا ہوا؟ جنت کی نعمتیں کھس گئی, سب چلی گئی, اور ساتھ ہی ان کا وہ لباس بھی اتر گیا. پھر وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. اللہ اکبر. انسان کے اوپر شیطان کا سب سے پہلا ہدف جو ہے نا, انسان کی صنفی یا جنسی اعضاء کے ظاہر کرنے کو ہے, یعنی بے حیائی پھیلانے کو. آج یہ خوبصورت بچیاں سٹائل بنا کر دوپٹہ پیچھے ہٹا کر اپنی خوبصورتی دکھاتے ہوئے جو جا رہی ہیں, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس نے بے حیائی کو ایسے واضح کر دیا ہے, خوبصورت کر دیا, پھر لڑکے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. جب ایک چیز ڈھانپ, عورت کا مطلب ہے ڈھانپنا, پردے میں رکھنا, تو بے حیائی کم ہو سکتی ہے. شیطان ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس نے آج کے مسلمان کی مت مار دی ہے. ہر مسلمان اپنی بیٹی کو خوبصورت بنا کے فیشن ڈیزائن کے طور پر لے جاتا ہے کہ سونی لگ رہی ہے. اور پھر پتہ ہے کیا دلیل ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے نا. یہ دلیلیں تو شیطان دیتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے پہلے یہ چال چلتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورتحال یہ پیدا کر لیتا ہے. فحاشی کے دروازے کھول دیتا ہے, جنسی معاملات میں اسے بے راہ روی بنا دیتا ہے. جنسی معاملات, بے حیائی کے معاملات میں وہ ان کو ملوث کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم حیا کا جذبہ رکھا ہے نا, اس جذبے کو وہ ننگے کرنے کے بعد کمزور کر دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. ایک چیز کو ہوا دینے والی بات ہو جاتی ہے. ابلیس اور اس کے چیلے اور اس کے چمچے جو سارے ہیں نا, ان کا یہی روش ہے, یہ یہی کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں لا کر نہ کھڑا کر دیں. آج کا یہی خیال اور یہی ذہن بن گیا ہے. اور اختلاط مرد و زن, یعنی مرد و زن کا آپس میں زیادہ میل جول جو ہے, یہ ساری راہیں کھول دیتا ہے. یہ خیال کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا اور پھر حوا علیہ السلام کے کہنے پر سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا. غالباً اسرائیلیات سے یہ روایت لی گئی ہے. صحیح معنی تو صحیح مطلب تو اللہ ہی جانتے ہیں. کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی. قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدہ وعید کیے اور دونوں کو بہکا کے اپنے پیچھے چلا لیا. یہ دونوں کو سے یہ جو کہتے ہیں نا, یہ روایت پہلے سیدہ حوا کو ورگلایا پھر اس نے آدم کو, تو یہ اسرائیلی روایت ہے, یہ کمزور ہے. اس کا کوئی مطلب کہ قرآن حدیث میں تو اللہ کما
ہما دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے دونوں کو ورگلایا تھا، تو وہ دونوں اس کے پیچھے چل گئے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتا ہے، سیدھی بات کریں تو دھوکہ نہیں آتا، پھر کون؟ اب جیسے باپ نے کہا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹا بت بنائے ہیں تو جا بیچ کے آ۔ وہ جا نہیں رہے تھے، لیکن پھر باپ تھا، کہیں گیا، جانا پڑا، جا کے پتہ ہی کیا کہتے ہیں، لے لو ٹھا کر جس جہنم جانا، بت لے لو جن جہنم جانا۔ اب جہنم کا جب نام سنا نا، بھئی آگ کا سامان لے لو، جہنم جانے کے لیے بت لے لو، تم نے جہنم میں جلنا ہے تو آؤ بت لے کر اس کو سجدہ کرو۔ کسی نے بت لیا ہی نہیں، سارے کے سارے بت واپس آ گئے، بابا بت کسی نے خریدا ہی نہیں۔ اب وہ تو وہ آواز دے رہے تھے نا جو صحیح تھی، دھوکہ نہیں تھا۔ جب دھوکہ نہیں دیتے تو کوئی بھی غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جب ہم غلط چیز کو صحیح دکھاتے ہیں تو یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں 30ویں پارے کی آخری آیت سورہ کے اندر کہا ہے کہ شیطان ہے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، یہ کام کرتے ہیں ایسا، دھوکہ دے کے پھر انسان کو پھسلاتے ہیں، پھر انسان پھسل جاتا۔ اب جو وہ کہتے لے لو بت، جنت میں جانا ہے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہارے معبود ہیں، تم لوگے پیسے بھرو گے تو تم اس سے خوش ہو جائیں گے، تمہاری خیر ہو جائے گی، تو وہ بھاگے آتے۔ یہ بات ہے، ہمیشہ شیطان دھوکہ دے کر پھسلاتا ہے۔ شیطان انسان کو اپنے راستے پر لانے کی مستقل کوشش، یہ ہم ڈیلی بات کرتے ہیں کہ شیطان مستقل لگا رہتا کام میں، وہ ہار نہیں مانتا، تھکتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا اس کو کل بھی کہا تھا، ہم کہہ دیتی ہیں، ہماری بہنیں یہ کہہ دیتی ہیں میں نے اس کو کہا وہ نہیں آتی، میں نے اس کو کہا وہ نہیں آتی، اب تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم چپ ہو جاتے ہیں اچھے کام کے لیے، پر شیطان نے برا کام کرانا ہوتا وہ چپ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے لگا رہوں گا تو ان کو میں کھود کرود کرنا اپنی سائڈ پہ کر ہی لوں گا، وہ لگا ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا اچھے کام کے لیے ہمیں لگے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ ہر ہفتے ایک بہن کو لا سکتے ہیں، ان کو بیٹھیں سمجھائیں ضروری باتوں کے طور پر، ان سے ایسے بات کریں کہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ انسان شیطان کو پکار کر چھوڑ کر رب کی طرف دوڑے اور شیطان کے منصوبے کو ناکام بنا دے، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ پتہ ویسے چل رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، جتنا بھی کوئی کہے نا کہ یہ صحیح ہے، وہ غلط ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے، انر وائس، وہ فرق بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا مالی اسم، گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے کہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے، وہ گناہ ہے۔ گناہ کو چھپایا جاتا ہے، نیکی کو چھپایا نہیں جاتا۔ جس کو آپ سوچے نا مجھے کرتے کو دیکھ نہ لے، وہ گناہ ہے۔ ہر بات کا پتہ ہے، اب کوئی رشوت دے گا تو بتائے گا میں نے رشوت دی۔ اب تو ایسا بھی دور آ رہا ہے، لوگ کہنے لگ گئے دیے اتنے پیسے اور جاب کرا لی۔ اب تو دور ایسا، اب تو لوگ ایسے ہو گئے ہیں، شراب پیتے ہیں تو کہتے ہیں پی لی ہے، تم نہیں پیتے ہو، تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں، اس دور میں کون نہیں پیتا۔ بے حیات بھرے بازار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہی تو انجوائے ہے، یہی زندگی ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ بھی دنیا میں آیا، کوئی تیرا تو حال ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب تو علانیہ برائی ہونے لگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہماری اچھائی کا جذبہ مر چکا ہے۔ جب اچھائی والے لوگ بار بار بات کریں گے نا بھرے بازار میں تو کسی کی جرت نہیں پڑے گی وہ بری بات کھڑے ہو کے کرے۔ ہر بندہ اچھی بات کرتا ہے، کہتا ہے نا کسی کی عزت محفوظ رکھے، شراب نہیں پینی، ہر برے کام سے منع کرے، تو پھر اگلے بندے کو کیسے موقع ملے گا کہ وہ سامنے آ کے علانیہ طور پر بات کرے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ ہم ان کو شہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وہ مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے ایک بندہ بدعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جا کے جو کھڑا ہو جاتا ہے نا
اس نے اس کو شے دی، اس نے اس کو حوصلہ دیا، اس نے ایسے ہے، حدیث کہتی ہے جیسے دین کی عمارت کو، اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ اس کے پاس نہ جائیں، اسے اکیلا چھوڑ دیں، بات کریں بھی تو اسے سمجھانے کے لیے کریں، نہیں تو کوئی بات نہ کریں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، میں غلط ہوں۔ آج جو برا ہے اسے ہی تو مٹھی ہو کے کہتی ہے، نہیں آپی جی، نہیں آپا جی، ماسی، خالہ، پھوپھی، بڑی محبتیں اس کے آگے پیچھے، بھائی یہ تو ایسی اتنی پہنچی ہوئی ہے، اتنی اس کی سارے پھری، اس کی برائی کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی بری زبان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، نہیں، اس کی نہ عزت کریں، اس کو بتائیں کہ تم غلط ہو، اچھے بندے کی عزت کریں۔ اچھے بندے کو تو ہم نے ہی ذلیل کر دیا، اس کو کہتے ہیں اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو ایویں ہی ہے بس، اسے کون پوچھتا ہے؟ جو اخلاق کے مارے چپ کر کے بیٹھا اسے کہتے ہیں ڈر کے اندر بڑھ گیا۔ آئے ہائے، ہم نے تو لاجک بدل لیے، ہم نے تو اسلام کو ذلیل کر دیا، ہم نے ہی تو ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم خود ذلیل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اچھائی کا ساتھ دیں، اچھی بہنوں کی عزت کریں، ان کو مقام دے، سب کے دوران سب کو پتہ چلے مقام والا اصل میں ہے کون۔ تو پھر اس وجہ سے انسان اپنے مقام کو، ایسے پھر برے کو شے دیں گے تو وہ کہے گا اور بھی برا ہو جاؤ، مجھے تو اور بھی سرداری ملے گی۔ یہ برائی پھیلانے میں تعاون ہے، اس سے خاص بچنا چاہیے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ جب یہ جنت سے نکالے گئے، اب پریشان ہو گئے، نبی فوراً پریشان ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کیا ہو گیا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کی؟ قالا، دونوں نے مل کے کہا، بابا جی آدم اور اماں حوا نے، قالا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا ہے، انفسنا، اپنی ہی جانوں پر، اللہ تیری نہ مان کر اور شیطان کی مان کر ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، یعنی ہم نافرمانوں میں سے ہوئے اپنی غلطی کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اب دعا کریں، اللہ غلطی تو ہوگی ہم سے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والوں سے، ٹوٹا پانے والوں میں سے، برباد ہو جانے والوں سے، ویلے ہاتھ ہو گئے، کچھ نہ بچا، بربادی آ گئی اس بندے کی جس کا رب نہ رہا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسی چیز سے بچائے جو ہمیں ہمارے رب سے دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے رب کے قریب کرے اور نافرمانیوں سے بچائے۔ یا ہادی اہدنا الصراط